نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 80 تفسیر من یطیع الرسول، اور جو کوئی پیروی کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد اطاع اللہ، اس نے بلا شبہ پیروی کی اللہ کی۔ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے، جس نے ان کا حکم مانا اس نے اللہ ہی کا حکم مانا۔ ومن تولی، اور جو کوئی منہ پھیر لے اس سے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، سو نہیں نازل کیا ہم نے آپ کو، نہیں بھیجا علیہم ان لوگوں کے اوپر حفیظا، نگہبان۔ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس آیت سے پتہ چلا کہ ایک ہی، اور اسی سے معلوم ہوا اس کا برعکس سیکنڈ سائڈ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اللہ کی معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی۔ تو اطاعت ماننا اور معصیت نہ ماننا دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں اللہ کے ساتھ منسلک ہیں، اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، تو آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی حکم دے دیا کہ یہ کام کرو، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے حکم دے دیا، یہی پتہ چلا۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ معصوم نہیں تھے، تو جو انہوں نے حکم دیا اگر گناہ پر مشتمل تھا تو پھر اللہ کا حکم اور ان کا حکم، یہ بات کیا ہوئی؟ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجتہادی خطا پر قائم نہیں رہنے دیا جاتا تھا۔ مثلاً بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، فدیہ لے لیا جائے، اللہ کو نہیں منظور تھا، فوراً وحی نازل کر دی کہ یہ اجتہاد آپ کا صحیح نہیں ہے، کیونکہ خطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہاد میں ہوئی نا، ان کے لیے تو خطا ہوئی، امت کے لیے تو سنت بن گئی، امت نے تو انہی کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ اگر انہیں چھوڑ دیتا اس بات پہ تو امت کو کون بتاتا کہ جناب یہ کام صحیح ہے، غلط ہے، یا کیا چیز ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو کوئی غلط تھا ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ اجتہادی چیز تھی، خطا ہو گئی، اللہ نے اس اجتہادی خطا کو دور کر دیا، اسی لیے فرمایا کہ ان کی اطاعت ہماری اطاعت ہے، وہ کہیں بھی کوئی اجتہاد میں غلطی کریں ہم انہیں فوراً صحیح کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے مظہر ہیں، ہماری طرف سے نمائندہ ہیں، ہماری طرف سے دنیا میں جا کر ہمارا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اور اگر منہ پھیر لے کوئی، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو کوئی لوگوں پر نگران بنا کے تھوڑے ہی بھیجا ہے، بس آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ پہنچا دیں، صحیح بات بتا دیں، عمل کرتا ہے اپنی آخرت ٹھیک کرتا ہے، نہیں کرتا اپنے لیے کچھ خرابی اور نقصان کی چیز کرتا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا، ایک جگہ فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اور ہم نے جو قرآن پاک آپ پہ نازل کیا ہے اس لیے نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت میں پڑ گئے تھے، ایک ایک کے پاس جانا، اسے خدا کے دین کی طرف بلانا، اسے سمجھانا اور اس کے لیے دعا مانگنا، ایک ایک کے لیے کہ اس بات کو مان جاؤ، اس بات کو وکیل ہی یا رب، اور آپ کا بار بار یہ کہنا کہ اے میرے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ اللہ نے کہا مجھے اس کی قسم، آپ کا یہ بار بار کہنا، ہم نے اس لیے تھوڑا ہی قرآن کو نازل کیا کہ آپ کی طبیعت مبارکہ تکلیف اور اس کی شدت مشقت برداشت کرنے لگے، پیغام پہنچا دیجئے، مانتے ہیں مانیں، اپنی عاقبت درست کر لیں گے، نہیں مانتے اپنے ہی کچھ بگاڑ لیں گے، آپ تو ہمارے رسول ہیں، ہمارے حبیب ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے فرمایا کہ من تولی، جو آپ کی بات نہیں مانتا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگران تو نہیں بنا کے بھیجا۔